ویلکم ٹو سلسلہ ہدایت قرآن سنت اور اہل بیت علیہم السلام۔ آج ہم قرآن مجید کی 45ویں سورہ یعنی سورہ الجاثیہ کی گہرائیوں میں اتریں گے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے اور اس کا نام الجاثیہ اس کی ایک آیت سے لیا گیا ہے۔ الجاثیہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے گھٹنے ٹیکنا۔ یہ ایک بہت ہی آپ کہیں کہ پاورفل امیج ہے جو پوری سورہ کا مرکزی خیال بن جاتی ہے۔ اچھا، کہ ایک دن آئے گا جب ہر امت حقیقت کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوگی۔ بالکل، اور اس کے کچھ دوسرے نام بھی ہیں جیسے شریعت اور دہر۔ ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ نام کیوں ہیں، لیکن پہلے اس کی فضیلت پر ایک روایت سن لیں۔ جی ضرور۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص سورہ الجاثیہ پڑھے گا اس کا ثواب یہ ہوگا کہ وہ جہنم کی آگ کو بالکل نہیں دیکھے گا اور نہ ہی جہنم کی چیخو پکار سنے گا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ! تو گویا اس سورہ کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ جہنم کی آگ سے ایک طرح کی ڈھال ہے۔ جی، اور وہ گھٹنے ٹیکنے کا تصور شروع سے ہی ایک انجام کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ایک آخری حساب کتاب کا دن۔ صحیح۔ اور اسی حساب کتاب کی بنیاد قرآن خود پہلی ہی آیت میں واضح کر دیتا ہے۔ چلیں آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ترجمہ ہے حامیم، اس کتاب کا نزول بڑے غالب آنے والے حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ حامیم حروف مقطعات؟ جی، ان کے معنی پر بہت بحث ہے، لیکن ایک بہترین خیال یہ ہے کہ یہ ایک چیلنج ہے۔ گویا اللہ کہہ رہا ہے یہ لو، میں وہی حروف استعمال کر رہا ہوں جو تم کرتے ہو، اچھا، لیکن ان سے ایک ایسی کتاب بنا رہا ہوں جیسی تم کبھی نہیں بنا سکتے۔ مطلب بلڈنگ بلاکس تمہارے ہیں لیکن اس کا ڈیوائن آرکیٹیکچر صرف میرا ہے۔ یہ بہت زبردست نقطہ ہے۔ اور پھر اس کے فوراً بعد اللہ کی دو صفات، العزیز یعنی جو غالب ہے اور الحکیم یعنی جو حکمت والا ہے۔ جی، تو یہ جو دو صفات ہیں، العزیز اور الحکیم، یہ ایک طرح سے پوری صورت کے لیے ایک سٹیج سیٹ کر رہی ہیں، ہے نا؟ ایسا لگتا ہے جیسے ایک عدالت کا منظر قائم ہو رہا ہے جہاں فیصلہ کرنے والا بے انتہا قدرت بھی رکھتا ہے اور بے انتہا حکمت بھی۔ بالکل صحیح۔ اس کا فیصلہ نہ غلط ہو سکتا ہے نہ اسے کوئی چیلنج کر سکتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ غالب اور حکمت والا رب اب اپنا کیس پیش کرتا ہے، اور اس کے ثبوت وہ پوری کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار آیات لقوم یعقلون۔ یہاں 3 قسم کی نشانیوں کا ذکر ہے، اور وہ بھی 3 الگ الگ گروپس کے لیے۔ اچھا، وہ کون سے ہیں؟ پہلے آسمان اور زمین کی نشانیاں ایمان والوں کے لیے، پھر خود ہماری پیدائش اور جانوروں میں نشانیاں یقین کرنے والوں کے لیے، اور آخر میں رات دن کا بدلنا، بارش، ہوائیں، یہ سب عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ واہ، یہ کلاسیفیکیشن تو بہت دلچسپ ہے۔ یعنی قرآن کوئی ون سائز فٹس آل کی باب نہیں ہے۔ جی نہیں، یہ تو ایک سمارٹ گائیڈ ہے جو آپ سے وہیں آ کر ملتا ہے جہاں آپ فکری طور پر موجود ہیں۔ اگر آپ کا آغاز سادہ ایمان سے ہے تو وہ کائنات کی عظمت دکھا رہا ہے۔ اگر آپ کو ٹھوس ثبوت چاہیے تو وہ کہہ رہا ہے اپنی بائیولوجی کو دیکھو، اور اگر آپ منطقی سوچ رکھتے ہیں تو وہ قدرتی نظاموں پر غور کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ ایک ملٹی لیئرڈ دعوت ہے نا؟ بالکل، اللہ نے ہر سطح کے انسان کے لیے ہدایت کا سامان رکھا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد قرآن ان لوگوں کی طرف رخ کرتا ہے جو ان سب نشانیوں کو دیکھ کر بھی انکار کرتے ہیں۔ اچھا، قرآن ان کی ایک اب کہیں کی سائیکولوجیکل پروفائل پیش کرتا ہے۔ ان کے لیے کہا گیا وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، یعنی تباہی ہے ہر جھوٹے گناہ گار کے لیے۔ اور ان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ آیت 8 اس کی وضاحت کرتی ہے۔ یسمع آیات اللہ تتلا علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعھا۔ وہ اللہ کی آیات سنتا ہے جو اس پر پڑھی جاتی ہیں، پھر تکبر سے اپنی بات پر اڑا رہتا ہے، گویا اس نے سنا ہی نہیں۔ اچھا، تو یہ جہالت نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر کیا جانے والا انکار ہے، اور اس کی بنیاد تکبر ہے۔ جی بالکل، تکبر۔ اور شاید اسی لیے عذاب کی بھی 3 الگ الگ قسمیں ذکر کی گئی ہیں، علیم یعنی دردناک، مہین یعنی ذلیل کرنے والا، اور عظیم یعنی بڑا۔ آپ نے بہت گہری بات کی۔
اس میں ایک قسم کا انصاف نظر آتا ہے، مطلب جو لوگ اپنی باتوں سے دوسروں کو تکلیف دیتے تھے ان کے لیے دردناک عذاب، اور جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑا کر خود کو بڑا ثابت کرنا چاہتے تھے ان کے لیے عذاب مہین یعنی ذلیل کرنے والا عذاب۔ صحیح۔ گویا ان کے تکبر کا جواب ان کی ذلت سے دیا جا رہا ہے۔ بالکل۔ اب دیکھیں، اس سخت وارننگ کے بعد آپ امید کریں گی کہ لہجہ سخت ہی رہے گا، لیکن قرآن یہاں ایک عجیب خوبصورت موڑ لیتا ہے۔ وہ موڈ کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ گویا کہتا ہے کہ 1 منٹ کے لیے ان وارننگز کو بھول جاؤ اور ذرا دیکھو کہ تمہیں کیا کچھ نہیں دیا گیا۔ یہ خوف سے حیرت اور شکر گزاری کی طرف ایک شفٹ ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اپنی طرف سے تمہارا مسخر کیا۔ جی، یہاں تسخیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو قابو میں کر کے خدمت پر لگا دینا۔ بالکل۔ سمندر، ہوائیں، زمین، آسمان، یہ پورا سسٹم انسان کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور اسی انعام کے ذکر کے بیچ میں ایک حیرت انگیز اخلاقی حکم آتا ہے۔ کل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ۔ ایمان والوں سے کہہ دیجئے جو لوگ ایام اللہ یعنی اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں۔ مطلب انہیں معاف کر دیں۔ یہ صرف صبر کا حکم نہیں ہے، یہ ایک روحانی بلندی کا اظہار ہے۔ گویا مومن کو اتنا خود اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مخالف کے انکار پر غصے یا انتقام میں نہ الجھے، جی، بلکہ اس کی حالت پر ترس کھاتے ہوئے اسے اللہ کے حوالے کر دے۔ یہ کمزوری نہیں، یہ تو اصل قوت کی نشانی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ اور اس کے بعد قرآن ایک تاریخی مثال پیش کرتا ہے، ایک ایسی قوم کی جسے یہ سب نعمتیں دی گئیں لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ بنی اسرائیل کا واقعہ۔ جی، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں کتاب، حکومت، نبوت، پاکیزہ رزق اور اس زمانے کے لوگوں پر فضیلت دی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اور ہم نے انہیں دین کے بارے میں واضح دلائل دیے تو انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی ضد میں آ کر اختلاف کیا۔ جی، یہ جملہ بغین بینہم یعنی آپس کی ضد، حسد اور سرکشی کی وجہ سے، یہ بہت اہم ہے۔ بہت اہم ہے کہ ان کی گمراہی کی وجہ جہالت نہیں تھی، علم تو ان کے پاس تھا۔ بالکل۔ مسئلہ ان کے اندر کی سیاست، حسد اور ایگو کا تھا۔ یہ تو ایک خوفناک یاد دہانی ہے کہ صرف کتاب یا علم کا ہونا گمراہی سے بچنے کی گارنٹی نہیں ہے۔ صحیح کہا نا میں نے؟ یہی تو اس واقعے کا اصل سبق ہے۔ قرآن گویا امت مسلمہ کے سامنے ایک آئینہ رکھ کر کہہ رہا ہے، یہ مت سوچنا کہ تم اس سے محفوظ ہو۔ اچھا۔ وہی حسد، تکبر اور دنیا پرستی کی بیماریاں جو انہیں لے ڈوبی، وہ تمہیں بھی تباہ کر سکتی ہیں، چاہے تمہارے پاس آخری وحی کیوں نہ موجود ہو۔ صحیح۔ اور اسی لیے اس کے فوراً بعد اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک راستے یعنی شریعت پر قائم کیا، لہٰذا آپ اسی پر چلتے رہیں اور نادانوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں۔ تو گویا سبق یہ ہے کہ علم کے بعد بھی اصل امتحان خواہشات کی پیروی سے بچنے کا ہے، اور یہی شاید اگلے حصے کا موضوع بن جاتا ہے جہاں قرآن اس سے بھی گہری بات کرتا ہے۔ جی ہاں، اب سورہ اپنے سب سے اہم نفسیاتی نقطے کی طرف آتی ہے۔ پہلے ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا برائی کرنے والے یہ سوچتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان والوں اور نیک لوگوں کے برابر کر دیں گے؟ ان کی زندگی اور موت ایک جیسی ہوگی؟ ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ پھر آیت 23 میں اس بیماری کی جڑ کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر اسے گمراہ کر دیا ہے؟ جی، یہ ایک بہت ہی گہرا کانسیپٹ ہے، اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لینا۔ یہ صرف معمولی گناہ کی بات نہیں ہو رہی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں انسان کا پورا وجود، اس کے فیصلے، اس کی زندگی کا مقصد صرف اپنی ڈیزائرز کو پورا کرنا بن جاتا ہے،
آج کے دور میں اس کے کتنے ہی روپ ہیں، کنزیومرزم کا معبود، سوشل میڈیا ویلیڈیشن کا معبود، صحیح۔ جہاں انسان اصولوں کے بجائے صرف اپنی نفسانی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ اور جب انسان اس حد تک گر جاتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ اس کے دل اور کان پر مہر لگا دیتا ہے اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور یہ کوئی جبری عمل نہیں، بلکہ انسان کے اپنے مسلسل انکار کا قدرتی نتیجہ ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد قرآن ان لوگوں کی دلیل پیش کرتا ہے جو قیامت کا ہی انکار کرتے ہیں۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ اور وہ کہتے ہیں زندگی تو بس یہی دنیاوی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ یعنی دہر ہی مارتا ہے۔ اور قرآن اس پر سیدھا جواب دیتا ہے کہ ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں، یہ صرف ان کا گمان ہے۔ اور جب ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہوتی تو وہ ایک بچکانہ مطالبہ کرتے ہیں جو آج بھی سننے کو ملتا ہے نا؟ اِغْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ۔ مطلب یہ حق کی تلاش نہیں، یہ تو بات کو ٹالنا ہے۔ وہ عقلی دلائل کا جواب دینے کے بجائے ایک ایسا مطالبہ کر رہے ہیں جو اللہ کے نظام حکمت کے خلاف ہے۔ بالکل، اگر ان کے باپ دادا کو لا بھی دیا جائے تو وہ شاید اسے جادو کہہ کر رد کر دیں گے۔ صحیح۔ اللہ کا جواب بہت سادہ اور منطقی ہے۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو زندہ کرتا ہے، پھر وہی تمہیں مارتا ہے، پھر قیامت کے دن تمہیں جمع کرے گا۔ یعنی جو ذات پہلی بار پیدا کرنے پہ قادر ہے، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ بالکل۔ اب ان سب دغائی کے بعد سورہ اس آخری منظر کو پیش کرتی ہے جہاں سے اس کا نام لیا گیا تھا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن تم ہر امت کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوگی، یعنی جاسیہ، ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ یہ خوف اور عاجزی کا منظر ہے۔ ہر کوئی اپنے ریکارڈ کے سامنے بے بس بیٹھا ہوگا اور وہ ریکارڈ، وہ کتاب ان کے خلاف سچ بولے گی۔ اور پھر دو انجام بتائے جاتے ہیں۔ مومن اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے، جی، اور کافروں سے کہا جائے گا وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا۔ اور ان سے کہا جائے گا آج ہم بھی تمہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ یہ صرف آگ کا عذاب نہیں ہے، اس میں ایک گہرا نفسیاتی عذاب ہے، بھلا دیے جانے کا، الٹیمیٹ ریالٹی کی طرف سے بے معنی اور غیر اہم قرار دیے جانے کا۔ جی، جس دن کو انہوں نے مذاق سمجھا تھا اسی دن کی وجہ سے انہیں بھلا دیا جا رہا ہے۔ اور پھر سورہ کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کا اختتام انہی دو صفات پر ہوتا ہے جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ اچھا، العزیز اور الحکیم پر۔ جی ہاں، آخری آیت میں فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پس تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑھائی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ یہ ایک خوبصورت سرکولر سٹرکچر ہے۔ جی، سورہ نے شروع میں غالب اور حکمت والے رب کا اعلان کیا تھا، پھر پوری سورہ میں اس کی قدرت اور دانائی کے ثبوت پیش کیے، اور آخر میں تمام دلائل اور انجام بتانے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ ہر تعریف اور ہر بڑائی اسی غالب اور حکمت والے رب کے لیے ہے۔ جی، یہ گویا اعلان ہے کہ اس کا نظام جس میں حساب کتاب شامل ہے ہی برحق ہے، اور اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ بالکل۔ سورہ الجاسیہ ہمیں یہی یاد دلاتی ہے کہ یہ کائنات بے مقصد نہیں بنائی گئی، اس کی بنیاد حق اور انصاف پر ہے۔ اللہ کی نشانیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن انہیں دیکھنے کے لیے ایمان، یقین اور عقل کی آنکھ چاہیے۔ اور یہ سورہ ہمیں ایک آخری گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کیا؟ اگر اس غالب اور حکمت والے رب کی نشانیاں کائنات سے لے کر ہماری اپنی ذات تک ہر چیز میں موجود ہیں، اور اگر اس پوری تخلیق کا آخری مقصد جواب دہی ہے، تو پھر ہمیں اپنی اس دنیاوی زندگی کے ہر لمحے کو کس سوچ اور عمل کے ساتھ گزارنا چاہیے، یہ جانتے ہوئے کہ ہمارا اپنا ذاتی نامہ اعمال بھی ٹھیک اسی وقت لکھا جا رہا ہے۔